ماشاءاللہ علامہ ہاشمی صاحب مدرسہ العلی خود ایک لائق شاگرد، ایک لائق اسٹوڈنٹ اور ایک بامعلوم و خطیب ہیں۔ پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی کے اندر اگر کسی آدمی نے علامہ اقبال کے برابر نمبر لیے ہیں تو آپ کے خطیب میں لیے۔ علامہ اقبال نے ریکارڈ توڑے تھے اور آپ کے خطیب نے علامہ اقبال کے ریکارڈ نہیں توڑے، کیونکہ ہم بڑے تھے، عزت کرتے ہیں، بس ذرا تھوڑے سے برابر ہو گئے۔ تو میں نے جب امبیسڈر تھا اور وہاں نیشنل ڈے پہ تقریر کی صاحب جلالہ سلطان المعظم قابوس بن سعید، تو وہاں جب تھے میں نے ان کے چند لائنیں سن لی، پہلی فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی۔ خدا تعالیٰ ہمارے مسلک کو اس جیسے علماء عطا فرمائے۔ گفتگو جو چلے گی وہ آپ کے مزاج کے مطابق اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ذرا سنیے، میں نے یہی آیت پڑھی تھی نیشنل ڈے پہ بھی، لیکن تقریر کو نہیں کروں، تقریر آگے چلے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام چار معنی کے لیے آتا ہے لیکن گرامر نہیں پڑھانا۔ تمام تعریفوں کی جتنی جنسیں ہیں، اجناس ہیں، وہ سب کی سب ملکیت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو عالمین کی پرورش کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے۔ یہ رب العالمین ایک اور جگہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، وہ رب العالمین جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ کیا اتنے جملے پہ بات مکمل نہیں تھی کہ آمنا برب العالمین؟ نہیں، فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے جادوگر یہ سمجھ گئے تھے کہ رب العالمین کی پہچان اگر کروا سکتا ہے تو اس دور کا نبی کروا سکتا ہے۔ مطلب رب العالمین پہ بات مکمل ہے۔ یہ رب موسیٰ کا اگلا جملہ جو ہے کہ وہ جادوگر سمجھ گئے تھے کہ رب تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے یا رب سے فیض لے کے ہم تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اس دور کا نبی ہے۔ تو اس دور کے جادوگر تو سمجھ گئے کہ نبی کے بغیر رب العالمین کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کچھ جملے بولنے نہیں، بولنے پہ پابندی ہے، تو جب میں بولوں گا نہیں تو آپ سمجھ جائیں گے تو مجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایک بات سنیے، کچھ چیزیں ایک جگہ سے نہ ملیں تو دوسری جگہ سے مل جاتی ہیں۔ جیسے مجھے طلب ہوئی کہ میں پانی پیوں، میں پانی لینے کے لیے چلا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں کی بڑی مارکیٹ ہے، چلیے اس مارکیٹ میں پہنچے، پانی نہیں ملا۔ بتانے لگے کہ اس سے پہلے ایک اور مارکیٹ ہے، ہم اس میں پہنچے، وہاں بھی پانی نہیں ملا۔ چلیے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ہم کسی گیس اسٹیشن پہ رکے جو آپ کا پیٹرول پمپ ہوتا ہے، ہمیں پانی نہیں ملا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، چلیے واپس پلٹتے ہیں۔ ہم پہنچے، بھائی کاشی صاحب پانی ہے؟ نہیں ملا، کوئی بات نہیں، ہم ساتھ آگے چلتے ہیں۔ علامہ ہاشمی صاحب پانی ہے؟ ہاں ہاں ہے، آئیے پلاتے ہیں، ہاشمیوں کا فرض ہے کہ پانی پلانا۔ اچھا میں کہاں سے چلا پانی لینا؟ مجھے بڑی مارکیٹ سے نہ ملا، میں چھوٹی میں آ گیا، چھوٹی مارکیٹ سے نہ ملا، میں دکان میں آ گیا، دکان سے نہ ملا، میں کسی کے گھر میں چلا گیا، گھر سے نہ ملا، میں کسی آدمی کو روک کے میں نے کہا پانی دو، پانی مل گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانی ایک جگہ سے نہ ملے تو دوسری جگہ پہ، دوسری سے نہ ملے تو تیسری جگہ پہ، تیسری سے نہ ملے تو چوتھی جگہ پہ، تو پانی ایک جگہ پہ نہ ملے تو دوسری پہ مل جائے گا۔ ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اگر ایک جگہ سے نہیں ملے گی تو دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی، وہ ہے دھوپ۔ ملے گی سورج سے، سورج نہیں ہوگا تو دھوپ مارکیٹ میں نہیں ہوگی۔ ابھی مثال سمجھ گیا نا، تو بلا تشریح مثال دینا خدا کی سنت ہے۔ تو مجھے ایک جگہ سے چیز نہیں ملی تو میں دوسری جگہ سے لے سکتا ہوں، پانی ایک جگہ سے نہیں ملا تو تیسری جگہ سے لے سکتا ہوں، تو دھوپ لینی ہوگی تو سورج سے ملے گی، سورج نہیں ہوگا تو دھوپ نہیں ہوگی، تو خدا کی رحمت لینی ہے تو محمد مصطفیٰ سے ملے گی۔ رب کی رحمت حاصل کرنے کا اب صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے اعلان کر دیا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، میں رب العالمین اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو تمہیں
رحمت اب ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے. اسی لیے کوئی آدمی لاکھ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ رحمت حاصل نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو رحمت ملے گی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے وہ پہلے ضروری تھے، آج بھی اتنے ضروری ہیں. اور تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتے دم تک ضروری ہیں، مرنے کے بعد بھی ضروری ہیں. آپ نہیں مانتے تو میں منواتا ہوں. میں اتنی دور امریکہ سے آؤں، منوانے ہی تو آیا ہوں. آپ لوگ مر گئے، آپ یہ طرز تخاطب ہے. آپ ماشاءاللہ کبھی تو جنازہ دیکھا ہوگا، مر گئے تو نہلایا، لیکن علامہ ہاشمی صاحب کی طرف سے بھائی اس کو پہلے وضو کرواؤ پھر غسل دو. تو مردے کو پہلے وضو کرواتے ہیں پھر غسل دیتے ہیں. اب اس کے وضو کا طریقہ تو تھوڑا سا لٹل بٹ ڈفرینٹ. اس کو وضو کرواؤ. تو میں پوچھ رہا تھا وضو کب کرتے ہیں؟ بولے قرآن کو ہاتھ لگانا تو وضو کرو، کعبے کا طواف کرنا تو وضو کرو، رب کو سجدہ کرنا تو وضو کرو، نماز عیدین پڑھنی تو وضو کرو، نماز جمعہ پڑھنا تو وضو کرو. پتہ چلا وضو ضروری ہے جب عبادت کرنی ہے. یہ تو مر گیا ہے، یہ مر گیا نا، بندہ مر گیا. تو وضو کیوں کروا رہے؟ ہمیں تو علامہ ہاشمی صاحب نے بتایا تھا، علماء نے بتایا تھا، ہمارے استادوں نے بتایا تھا. ہم نے قدوری مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ سے پڑھی، بتایا تھا کہ وضو کرنا ہے نماز پڑھنے سے پہلے. جب مجھے بابو صلاۃ پڑھا رہے تھے، بابو صلاۃ پڑھا تو کہنے لگے وضو اس کے لیے ضروری ہے، وضو کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ وضو کرتے ہیں کہ کبھی عبادت کرنی ہو. بندہ مر گیا ہے، وضو کیوں کروا رہے ہو؟ میں نے کہا مولوی صاحب بات بتا سکتے ہو؟ تو کسی درویش نے پھر عقدہ پڑا، کہنے لگے اس مردے کو اس لیے وضو کروا رہے ہیں آج وہ نیکی کرنے جا رہا ہے جس نیکی کے پائے کی تو نیکی ہی نہیں. آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جا رہا ہے. صاحب نے وضو کروایا، وضو کرنے کے بعد کہا اس کو غسل کرواؤ. غسل کرنے کے بعد کہا اس کو کپڑے اچھے پہناؤ. کورے لٹھے کا وائٹ سوٹ لے کر آئے ہم مردے کے لیے. دو چادریں وائٹ لے کر آئے اور وائٹ چادریں اس کو پہنا دی. پہنانے کے بعد کہا اس کو ذرا اچھی سی خوشبو لگاؤ، ذرا پائیدار خوشبو کہ جو رستے میں پسینے میں یا رستے میں ختم نہ ہو جائے. تو ہم نے اس کو خوشبو بھی لگا دی. تو خوشبو کب لگاتے ہیں؟ جب کسی سے ملنا ہو. آج مختار نعیمی سے ملنا ہے، چلیے تھوڑا سا عطر لگا لیتے ہیں. ہم فلاں صاحب سے ملنا ہے، چلو عطر لگا لیتے ہیں. آج اچھے کپڑے پہنو کیونکہ ہم نے میٹنگ میں جانا ہے. تو جب آدمی مرا ہم نے اس کو وضو دیا، اس کو غسل کروایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی. کیا آج یہ کہیں ملنے جا رہا ہے؟ کہاں؟ آج یہ سید الانبیاء سے ملنے کے لیے. اور پھر دیکھیے جب مردہ جا رہا تھا تو چلنے کی طاقت نہیں. اب میں لفظوں کو لے آیا اسلوب میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چل سکتا نہیں، اس میں چلنے کی طاقت نہیں، کیونکہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا. میں ایک زاویے سے بات کروں، سب پہ لاگو مت کیجیے گا. وہ عاجزی کی وجہ سے کہا کہ بھائی میں چل نہیں سکتا. تو کوئی بات نہیں، جا رہے ہو بڑی بارگاہ میں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے. جا رہے ہو بڑی بارگاہ میں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے. اب سنیے، اب علماء کا مسئلہ سنیے. علماء نے کہا جنازہ جا رہا ہو دکان چھوڑ جا کے کندھا دے. اتنی بڑی داڑھی والے دکان سے نیچے اترے کندھا دینے لگے، چھوٹی داڑھی والے کندھا دینے لگے، تصوف کے ماہر کندھا دینے لگے، مولوی صاحب کندھا دینے لگے، سب لوگ اس کو کندھا دینے لگے. کندھا دے رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ تو گناہ گار تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، کندھا کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس کو دیکھ کے نہیں، جس کو ملنے جا رہا اسے دیکھ کے. اسے دیکھ کے کندھا. تو تمہیں ضرورت پڑی نا، اگر نبی نہ ہوتا نہ تجھے کوئی کندھے پہ اٹھاتا، تیری ٹانگ کے اندر دھاکہ ڈالتا، گھسیٹ کے گڑے میں پھینکا دیتا. نہیں، یہ تیری عزت مرنے کے بعد بھی محمد کے صدقے سے ہے. یہ جملے دماغوں میں بٹھا لو، ہماری عزت مرنے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کے صدقے سے. یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں. فرض کو تیرے مرتے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے. تیری عزت نبی کی سنت کی وجہ سے، تیری عزت نبی کی وجہ سے. اور پھر تمہیں قبر میں ڈال دی. قبریں ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، قبریں ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بڑا ڈر لگتا ہے. قبر میں ڈالا تو پسینہ آتا، پسینہ آیا. ہر ایک نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. پڑھ کے مٹی ڈال دے جا رہے ہیں. مٹی ڈال کے کھڑے ہو گئے تھے، سرانے کھڑے ہو گئے. کون کھڑا ہوا؟ بیٹھو. قبر میں کون ہے؟
تیرے ابا ہیں قبر میں جاؤ، جاؤں نہیں، رو رہا ہے ڈھائیے مار کے، جا نہیں کہاں، بیوی گھر میں رو رہی ہے قبر میں اس کے ساتھ جا نہیں رہی، بھائی رو رہا ہے جا نہیں رہا، برداشت نہیں ہو رہا رو رہا ہوں اور ہم لوگ پکڑ رہے ہیں جا نہیں رہا، تو قبر پہ مٹی ڈالی، اوپر پانی بھی ڈال دیا، حضور کی سنت سمجھ کر ہم نے ہری چیزیں بھی اوپر ڈالی، جب اب دھیان دیجیے گا میرے جملوں پہ، اب اس کی ماتھے پہ پسینہ آیا تو آواز آئی مدینہ سے، بیٹا چھوڑ گیا، باپ چھوڑ گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، پریشان مت ہو، آمینہ کا لال قبر میں آ رہا ہے۔ کہاں تک چھوڑو گے حضور، تمہاری ضرورت ہے، کہاں رک، آمینہ کا لال تیری قبر میں آ رہا ہے۔ تو قبر کہاں تھی؟ عمان میں۔ قبر کہاں تھی؟ پاکستان میں۔ قبر کہاں تھی؟ افغانستان میں۔ قبر کہاں تھی؟ ہندوستان میں، انڈیا میں قبر تھی۔ تو حضور مدینہ سے چلے، ایک تفسیر کر رہا، تو وہ حضور مدینہ سے تشریف لائے انڈیا کی قبر میں، ایٹ اے ٹائم انڈیا کی قبر میں، ایٹ اے ٹائم پاکستان کی قبروں میں، ایٹ اے ٹائم ہر عمان کی قبروں میں، ایٹ اے ٹائم میرا نبی تمام کی قبروں میں ہے۔ تو کیا میرے نبی کو ویزے کی ضرورت پڑی؟ مجھے پڑی، میں رکا، کہا رک، تم پہلے پے کرو، تمہیں ویزا چاہیے، لیکن تمہیں ویزا ایئرپورٹ پہ لینا پڑے گا۔ میں ایئرپورٹ پہ ویزا لیا، میں آپ لوگ آئے، آپ کو ویزا لینا پڑا، بنگلہ دیش سے آئے ویزا لینا پڑا، آپ انڈیا سے آئے ویزا لینا پڑا، آپ سب ویزا، آپ ویزے کے بغیر انڈیا کے ہیں، عمان میں داخل نہیں ہو سکتے، ویزا لینا پڑے گا، امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ویزا لینا پڑے گا، کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکتے، ویزا لینا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ویزا لینے کی ضرورت ہے، لیکن میرا نبی انڈیا میں پہنچا قبر میں، کیا ویزا لینے کی ضرورت پڑی؟ نہیں۔ میرا نبی پاکستان میں گیا، کیا ویزا لینے کی ضرورت پڑی؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرا نبی ایٹ اے ٹائم انڈیا میں جانا چاہے قبروں میں تو ویزے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ روک نہیں سکتی۔ تو جس نبی کو قبر میں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، تو محفل میلاد میں کیسے روکے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ چلیں، اور میں ایک جملہ عرض کر دوں، حضور جب ظاہری طور پر مدینہ کی گلی میں چل رہے تھے، بڑا جملہ دھیان سے سنیے گا، آپ نے مشرب الکتاب پڑھی ہوگی، جب حضور مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، ایک صحابی کو حضور اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار کے آئے، قبر بن گئی، قبر بن گئی، نبی مدینے کی گلی میں چل رہا ہے۔ آپ ذرا اتنا بتا دو کہ قبر میں نبی آتا ہے نا، تو ایٹ اے ٹائم مدینے کی گلی میں بھی ہے، صحابی کی قبر میں بھی ہے۔ یا تم حدیث کا انکار کرو، یا تم مجھ سے عربی زیادہ جانتے ہو، میں عربی اتنی ایسی نہیں بول سکتا جیسے ہاشمی صاحب بولتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ ایٹ اے ٹائم حضور صحابی کی قبر میں سب، اور سوال تین ہوتے، ضرورت آپ کو بڑی ہے، اس لیے زندگی کے کسی لمحے میں یہ مت کہنا کہ میں نبی سے بے نیاز ہو گیا۔ اگر تم نے یہ کہا کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے تو رب کہے گا تیری بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہم نے تو سب کچھ حضور اپنے محبوب کے لیے سجایا، اور اللہ کی نظر میں رہتا ہی وہ ہے جو نبی کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے۔ جتنا کسی کو حضور سے قرب ہوتا ہے اتنا وہ رب کی نظر میں ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ مزمل تو پڑھتے ہو گیا، یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے، یا ایھا المدثر، وہ تا کو دال کیا گیا، پھر دال کو دال میں متدثر تھا، یہ خیر آپ کو گرامر نہیں پڑھا۔ تو یہ مزمل اور مدثر آپ نے پڑھا، ترجمہ بات ہے، مدثر کمبل والا ایک لحاظ سے ترجمہ، مزمل چادر والا، یا ایھا المزمل اے چادر والے، یا ایھا المدثر ایک تفسیر اے کمبل والے۔ تو چادر کب لیتے ہو؟ جب گرمی لگتی ہے، چادر لینا نبی کی سنت، اس لیے بزرگان دین اوپر چادر رکھتے ہیں۔ چادر والے، میرے نبی نے چادر لی، آیت آئی چادر والے، میرے نبی نے سردی میں کمبل لیا، کمبل سردی میں لیتے ہیں، گرمی میں نہیں لیتے، سردی لگے تو کمبل لیتے ہیں، تو سردی لگی تو کمبل لیا، پر ہم نے کہا ہے کمبل والے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کتنے لوگ آئے اس وقت؟ علامہ ہاشمی صاحب کے پاس آپ آئے ہیں، لیکن یقین جانیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہی یاد نہیں آ جاتے کپڑوں کے کلر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دھیان آپ کے کپڑوں کے کلر پہ نہیں ہے، لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ہاشمی صاحب نے کیا پہنا ہے، تو اب میں بتا دوں گا کہ ان کا کلر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ میں آتے ہی انہیں جانا، وہ ہمارے فیلڈ کے ہیں، میرا دھیان ان پہ پڑ گیا، تو میرا دھیان پڑا تو مجھے کلر اور کپڑے یاد ہو گئے۔ عورتوں کو سب سے زیادہ یاد ہوتا ہے، جب میٹنگ میں جاتی ہیں تو سنتی کم ہیں، دوسروں کے کلر زیادہ دیکھتی ہیں کس عورت نے کیا پہنا۔ تو مثال سے بلا تشبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کپڑے تم کیا پہن کر آئے ہو مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ میں کپڑوں پہ دھیان نہیں دے رہا، لیکن اگر آپ کی محفل میں میرا محبوب بیٹھا ہوگا تو میں اس کے کپڑے پہ دھیان دوں گا، اس کی ٹوپی کو دیکھوں گا کیا کو، میں اس کی ہر شے پہ نظر رکھوں گا۔ سارے بیٹھے ہیں اور رب کو صرف یا ایھا المزمل ہی نظر آیا، جس کی تعریف میں ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء شہید۔ شہید مینز یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں، میری نظر سے پوشیدہ ہے۔ یہ دیکھو، جب میں اس چھوٹی چیز کو دیکھوں گا تو بڑی نہیں دیکھ سکتا، جب میں بڑی کو دیکھوں گا تو چھوٹی نہیں دیکھ سکتا، تو میرے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن یہ فرق یہ ہے کہ میں جب چھوٹی چیز کو دیکھوں گا، اب میرا دھیان صرف اس نیپکن پہ ہے جس کو آپ ٹیشو کہتے ہیں، یہ نیپکن کو دیکھ رہا ہوں، اب میری نظر باقی چیزوں سے ہٹ گئی، تو میں چھوٹی کو دیکھوں گا تو بڑی ہٹ جاتی ہے، جب میں بڑی کو دیکھوں گا تو چھوٹی ہٹ جاتی ہے، لیکن یہ مجھ میں فرق ہے۔ اور یہ کہیں جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، کہتے ہیں کہ میں یوں دیکھتا ہوں جیسے دانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، میں یوں دیکھتا ہوں، تو میرے دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے میں پھر فرق ہو گیا۔ ایک ہستی اور ہے، وہ کہتے ہیں میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تین دیکھنے کے سٹیپ ہوئے، کیا بات، ایک میرا سٹیپ ہے، میں چھوٹی کو دیکھوں تو بڑی چھپ جائے گی، میں بڑی کو دیکھوں تو چھوٹی چھپ جائے گی۔ ایک عبد القادر جیلانی ہے، کہتے ہیں میں دانے کو دیکھتا ہوں، کیوں؟ دانے پورے پہ نظر ہوتی ہے مگر جو سائڈ ہتھیلی پہ ہوگی اس پہ نظر نہیں ہوگی، جب تک کہ پلٹ کے نہ دیکھو۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پھر بھی ادب کر گئے، کہنے لگے میں رائی کے دانے کی طرح دنیا دیکھتا ہوں، یعنی کچھ نظر پوشیدہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور دنیا کے تمام نبیوں کے سردار نے کہا میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز نظر کے سامنے۔ اس لیے کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، اے علی تم سے جب بات پوچھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جھٹپٹ سے جواب کیسے دیتے ہو؟ بنا سوچے جواب دے تو کہ تیری انگلیاں کتنی ہیں؟ بولا 4 انگلیاں 4 ہوتی ہیں، یہ 5واں انگوٹھا ہوتا ہے، اس لیے 5 انگلیاں نہیں ہیں۔ اکثر مطلب مجھے تمہاری کتنی انگلی؟ 5 انگلیاں نہیں ہیں، 4 انگلیاں ہیں، 1 انگوٹھا ہے، یہ خامد ہے، یہ بیوی ہے۔ تو یہ ہر وقت نہیں ہے، خیر ویسے سمجھانے کی عرض کر رہا تھا، خیر چھوڑیے۔ 1 انگوٹھا 4 انگلیاں، تو مولا علی نے کہا تیری انگلیاں کتنی؟ بولا 4، 1 انگوٹھا، تو بولے تم نے سوچا کیوں نہیں ہے؟ میں نے ادھر پوچھا، تو نے جھٹ سے جواب دیا سوچا کیوں نہیں ہے؟ حضور سوچوں کیا، سارا دن تو سامنے رہتی ہے، سارا دن تو سامنے رہتی ہے، تو کہا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جس طرح یہ انگلیاں تیرے سامنے رہتی ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں، کائنات ہماری نظر کے سامنے رہتی ہے۔ رب کے دیکھنے میں اور میرے دیکھنے میں فرق ہے، تو رب دیکھتا تو سب کو ہے، پر کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر والے، پھر کہتا ہے اے کمبل والے۔ دیکھیے یہ چادر اور کمبل کا تعلق ڈریس کے ساتھ ہے، تو پرانے لوگوں کے ڈریس کا حصہ تھے چادر، یہ ڈریس کے ساتھ ہے۔ میرا نبی ڈریس بدلتا ہے، رب تعالیٰ آیات بدلتا ہے۔ کیا محبوبیت ہے اور کتنا پیار ہے اسے کہ اس کے ڈریس پہ نظر رکھے ہوئے۔ سنیے ذرا، کمبل آپ کتنی دیر پہنتے ہیں؟ جب تک سردی لگے تو کمبل اوپر رکھتے ہیں، سردی ہٹ جائے تو کمبل ہٹ جاتا ہے۔ میرے نبی نے جتنی دیر کمبل رکھا کمبل نظر میں رہا، تو کمبل نبی کے ساتھ تھوڑی دیر رہا، اتنا قرب ہوا بس قرآن کی آیت بن گئی، آیت المدثر، اے کمبل والے، وہ کمبل قرآن کے اندر آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کی توجہ اس پہ ہو جاتی ہے جس کا قرب نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے، اب وہ خاک چادر ہو یا مولا علی حیدر ہو یا چاہے وہ کمبل ہو یا امام احمد بن
حنبل ہو یا وہ نالین ہو یا عثمان ذی-النورین ہو، اب جتنا ملو گے اتنا رب کی نظر میں آ گئے۔ میں اس لیے آپ لوگ کبھی بھی سرکار کو چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قبر کے اندر سوال حضور نے خود رکھوائے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، پہلے سوال نہیں ہوتے تھے، حضور نے خود رکھوائے۔ یہ نہیں کہ نبی نہیں ہوتے تھے، سوال نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے امام بخاری نے صرف ٹوٹل ایک سوال بیان کیا قبر کا، ہوتے تین ہیں۔ امام بخاری نے ایک بیان کیا، دو کو کیا ہی نہیں۔ پوری بخاری شریف پڑھ لیجیے، مشکات شریف میں ملیں گے آپ کو۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، پہلا سوال ہے۔ دوسرا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ کانا مضارع پہ داخل ہوا تو بازی استمراری بن گئی، یعنی تیرا مسلسل قول کیا تھا نبی کے بارے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اونلی تیسرا سوال بیان کیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے۔ حضور نے فرمایا یاد کر لو، یاد کر لو، یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے ربی اللہ۔ ما دینوں کا، تم سے پوچھا جائے گا قبر میں تو فوراً یاد کر لو، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تم سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، صحابہ میں چھوڑ دیا۔ اور جتنا پرفیکٹ اس کا جواب صحابہ دے سکتے ہیں یا صحابہ کے دیوانے دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں ٹھہرا جاؤ، آپ عمان میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کے، آپ پاکستان میں پڑھ کر آئے ہیں، علامہ صاحب ہاشمی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان سے پوچھو جب آپ گولڈ میڈلسٹ بن رہے تھے تو کیا سوالوں کے جواب بتا دیے تھے؟ بولیں گے نہیں، سیل پیکٹ آیا تھا، اس میں سیل لگی ہوئی تھی، یونیورسٹی کے ہال میں کھلا، اور اگر وہ پہلے پتا چل جاتا تو میں گولڈ میڈلسٹ کہاں تھا۔ تو علامہ ہاشمی صاحب نے واضح کر دیا اور لا نے یہ بتا دیا کہ سوال اگر پتا چل جائیں، پیپر آؤٹ ہو جائے تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے، بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ تمام یونیورسٹیز کا یہ لا ہے، پیپر بتاتے ہیں، سب سے مشکل پیپر امریکہ بناتا ہے۔ پیپر آؤٹ ہوا، سوالوں کے جواب کا پتہ چلا تو پیپر نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے اپنی امت پر کتنا احسان کیا، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ لوگ پاس نہ ہو تو یہ ہماری ہی بدقسمتی ہے۔ حضور نے کہا من ربوں کا، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ میں ایک بات آپ کو ذہین لوگوں، عمان سے آئے ہو، محنت کرتے ہو، اپنے بچوں کو پال رہے ہو، خدا تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آخری بات پوچھ لی جائے تو پہلی نہیں پوچھتے، بیوقوفی ہوتی ہے۔ آخری سے مراد ہر چیز کی آخری نہیں، کچھ چیزوں کی آخری بات اگر پوچھ لی جائے تو اس کی پہلی پوچھنی بیوقوفی ہوتی۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ نے ایم اے کیا، آپ کہیں گے ہاں، تو اب میں پوچھوں کہ آپ نے میٹرک کی تو بیوقوفی ہے۔ علامہ ہاشمی صاحب ایم اے کر کے آئے، بھائی آپ منہاج القرآن کے زبردست اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے، آپ نے ایم اے کیا؟ بولے گے ہاں، مجھے پتا نہیں تھا ایم اے کیا۔ اچھا تو آپ نے میٹرک کیا؟ بولے حد ہوگی، ایسے میٹرک ہوتا ہے تو بتا رہا ہوں مجھے ایم اے کیا۔ اچھا آپ لوگ کیوں ہو؟ اب آپ سے پوچھا جائے، آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ بتائیں کہ جناب میں پاکستان میں رہتا ہوں، مسلمان ہوں، میں میرے 2 بچے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں آپ کی شادی ہوئی؟ تو آپ کہیں گے مختار نہیں، ہاشمی صاحب نے اعلان تو میرا بڑا اچھا کیا تھا، کیا ہے کیا سوال کیا تو نے 10 کتابیں لکھی؟ مجھے اتنا ہی پتا کہ پاکستان میں مسلمان آدمی، نیک آدمی جس کے 2 بچے ہیں، اس کی شادی پہلے ہوتی، بچے بعد میں ہوتے ہیں۔ میں نے وہ پہلی قیود لگا دی ہے، وہ جامع معنی میں اس لیے آپ اعتراض نہ کر دیں کہ بھائی اعتراض آج کل سب سے سستی فیکٹری اعتراض کی ہے۔ میں اس لیے میری باقی باتوں پہ بھی دھیان دے دیجیے گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان مسلمان، پھر کہہ رہا ہوں 2 بچے۔ اچھا اب آپ کہیں گے امریکہ میں تو پہلے بچے ہوتے ہیں پھر شادی ہوتی ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا تو آپ سے اگر کسی نے پوچھا، اگر کوئی میری بہن جائے اور وہ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ لیں کہ آپ یہ کون ہے، تو وہ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی دوائی لینے آئی ہوں، تو اگر وہ ڈاکٹر صاحب بعد میں پوچھیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، تو مسلمان عورت ڈاکٹر صاحب کے سر پر جوتے مارے گی کہ میں مسلمان عورت ہوں، میری پہلے شادی ہوئی پھر میرے بچے ہوئے۔ اب سنیے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے۔
ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. مثال سمجھ گیا نا بلا تشبیہ رسول اللہ. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ علامہ ہاشمی صاحب اللہ فرمائے ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں اس میں پہلا رب اور محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے پہلی جو آتی ہے بنیاد وہ رب اور محمد مصطفیٰ ہے. تو ہم نے دوسرے سوال میں مان لیا کہ محمد مصطفیٰ ہے. تو رب نے پھر کیوں کہا ما کنت تقول فی حق ھذا؟ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو پتہ یہ چلا تنہا زندگی میں محمد کا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، نعتیں پڑھنا بھی ضروری ہے. اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تصویر کو نبی نہیں کہہ سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا. رجل کہا گیا، نبی نہیں کہا گیا. کیوں؟ اگر کہہ دیتے ما کنت تقول فی حق ھذا النبی تو سوال میں جواب ہوتا جیسے علی ابن ابی طالب کے ابا جی کا کیا نام ہے؟ علی ابن ابی طالب کے ابا جی کا کیا نام ہے؟ تو سوال کے اندر ہی جواب آ گیا. جیسے ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھائی تم اگر بتا دو میری جھولی میں کیا ہے تو سارے انڈے تیرے. تو تو نے تو بتا دیا کہ تیری جھولی میں انڈے ہیں. تو اگلا بندہ کہتا ہے ذرا تھوڑا سا اشارہ تو دو کہ کیا بات کہی تم نے. لو ابھی بھی اشارہ مانگا. تو بھائی علی ابن ابی طالب اگر کہہ دیا جائے تو حضرت عمران، مولا علی کے ابو کا نام ہے، حضرت عمران بیچ میں آ گئے، ابو طالب بیچ میں آ گئے، جواب آ گیا تو کہا جاتا بھی کہ ھذا النبی، تو جواب تو خود ہی آ جاتا تھا. نہیں ہم رجل کہتے ہیں. اب اسے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہمہ وقت ضرورت ہے. آپ ان کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیے. سرکاری سے ہی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ آج میں یہ کہتا ہوں، خان نیاز الدین کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا دیکھو تمہیں میں خط لکھ رہا ہوں، آج بھی نبی کی اتنی ہی ضرورت ہے اتنی صحابہ کرام کے ظاہری دور کے اندر. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم رب تعالیٰ کو نہیں جان سکتے. یہ بات یاد رکھیں. دیکھیے کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. 2 طریقے. کسی کے بارے میں معلومات رکھیں 2 طریقے. ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا. ایک صاحب اٹھے، انہوں نے میری کتاب پڑھی تھی. کسی نے پوچھا بھائی مختار شاہ نعیمی کو جانتے ہو؟ بولے ہاں کتاب پڑھی میں نے ان کی. اچھا. کسی صاحب نے میری تصویر دیکھی. میری تصویر دیکھی تو کہا تم انہیں ان کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہے؟ کہا ہاں. دیکھوں تو پہچان لیا. دیکھوں تو پہچان لیا. ایک صاحب مجھے ملے، میں ہری جنگ کے اندر تھا، مشائخ کانفرنس کی، واسف علی واسف صاحب کے صاحبزادہ صاحب. میں وہاں بیٹھا ہوں، اٹھ کے میرے پاس آ گیا. کہنے لگے آپ مختار شاہ نعیمی؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے پہچان لیا میں نے آپ کو، میں نے آپ کی تقریریں نیٹ پہ سنی. تو انہوں نے میری شکل دیکھی ہوئی تھی، مجھے پہچان لیا. میری شکل دیکھی ہوئی تھی، مجھے پہچان لیا. میری تصویر نیٹ پہ دیکھی، مجھے پہچان لیا. ایک صاحب نے مجھے میری کتاب پڑھی، وہ میرے بارے میں جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جاننا، اگر کتاب پڑھ لو تو اس کے بارے میں جان لیتے ہو، اور اگر تصویر دیکھ لو تو اس کو پہچان لیتے ہو. رب تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہا اسے پڑھو مجھے جانو، اسے دیکھو مجھے پہچانو. قرآن پڑھو تو مجھے جانو. میں ایک عرض کر دوں آپ کو، ماشاءاللہ بہت ذہین ہے آپ، کیونکہ اگر خطیب پڑھا لکھا ہو تو گفتگو جتنی بھی مشکل ہو وہ سمجھ آتے ہیں. یہ مجھے آسانی ہے. یہ قرآن مجید ہے، اس کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے، انا انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا. جبکہ وہ ایک ہے اور اوپر سے کہتا ہے ہم نے اتارا. جب وہ ہم نے کہتا ہے نا تو دنیا کو چیلنج کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا جب بھی وہ ہم کہے، ورنہ اس کو قل هو اللہ احد فرما دیجیے کہ وہ واحد حقیقی ہے. اس کو ایک جملہ استعمال کرنے میں، ایک وحدانیت کے اندر جو ہے وہ زیادہ اسے خوشی ہوتی ہے. لیکن جہاں جب قرآن میں کہ ہم نے تو تب وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے. وہ تو ایک ہے، ہم تو مور دین 2 ہوتے ہیں. تو وہ مور دین 2 تو نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے. تو ہم کیوں کہتا ہے؟ جب وہ قرآن میں ہم کہے تو چیلنج ہے، جاؤ اس جیسا
ایسا قرآن بنا کے لاؤ. یہ ہم ہیں جو ہم نے اتارا ہے. اس وقت چائنا جو ہے وہ ہر چیز بنا دیتا ہے. آپ سے اس کو دے دیں جا کے یہ چیز چاہیے وہ اسی وقت بنا کے دے دے. ابھی وہ بہت ساری چیزیں بنا رہا. پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ اس نے انڈیا میں وہ جو بھگوان ہوتے ہیں انہیں بھی بھیج رہا وہ بھی بنا رہا ہے. تو وہ وہاں شروع ہو گیا تھا مسئلہ کہ یار ہم بھگوان 200 کا بناتے تھے, وہ انڈیا 50 روپے کا دینے لگا, بند کرو. چائنا 50 کا دینا بند کرو. تو لڑائی ہوگی. پہلے بھگوان کی ریٹ اوپر تھا, بھگوان نیچے ہو گیا. تو ہوتا رہتا, مجھے نہیں ہے ٹھیک ہے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. تو وہ 200 روپے سے 50 روپے تک مسئلہ آ گیا. تو ابھی چائنا مولوی بنائے گا, وہ ساری چیزیں بنا کے بھگوان بنا رہا ہے تو باقی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں نا, وہ ساری چیزیں چلتے رہتی ہیں. تو چائنا کو آپ دے دیں چیز, وہ فوراً بنا کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا. کوئی سی چیز اسے دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے پاس میٹیریل ہوتا ہے, آپ کے پاس ماڈل ہوتا ہے, آپ کے پاس اس کا مقصد ہوتا ہے, اور آپ کے پاس جو ہے وہ فورس ہے, تو آپ اس چیز کو بنا لیں گے. کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی چیز بھی دے دی جائے, مہارت ہے, میٹیریل ہے, ماڈل ہے, مقصد ہے, 4 چیزیں ہوں تو چیز کیا وہ. اب آپ دیکھیے لوہا جا کے دے دیجیے اس کو, اس کے پاس لوہا ہے, ماڈل آپ نے خود دیا, یہ بنا کے ٹائی دی, اس طرح کا بنانا ہے, اور اس کو مہارت ہے, وہ بنا سکتا ہے. مقصد کیا ہے, آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں, چیز امیڈیٹلی جو ہے وہ ظہور میں آ جاتی ہے. قرآن مجید کا مٹیریل ہے الف با تا سا, ماڈل ہے انا اعطیناک الکوثر, مہارت ہے کہ ساری دنیا گونگی اور ہم زبان والے, اور مقصد ہے اگر ایک آیت بھی بنا دو تو رب بھی کوئی جاؤ, تم سچے ہم جھوٹے. کیوں؟ اس کی ہر آیت معجزہ ہے. جاؤ ایک آیت بنا کے لے آؤ. جب ایک آیت بن گئی تو رسول کی رسالت گئی, جب رسول کی رسالت گئی تو توحید بھی گئی. تم مشرکو سچے, ہمارا بیان غلط. یہی تھا نا مقصد. بندے مروا دیے, ایت نہیں بنوائی. بندے مروا لیے, جنگیں لڑی 10 سال میں, بندے مروائے. آیت بناؤ, بندے مروانا آسان ہے, آیت بنانا آسان ہے. بناؤ نہیں تو پتہ یہ چلا میٹیریل تھا, مہارت تھی, نمونہ تھا, مقصد بھی تھا, 4 چیزیں تھی, پھر قرآن نہیں بنا. پتہ چلا معجزہ ہے. فخر کرو اپنی اس کتاب کے اوپر, فخر کرو کہ ہر ایک چیز ہونے کے باوجود کوئی اس کی مثل نہیں بنا. اب میرا یہاں جملہ سن لو, کیونکہ ہم تو عاشق لوگ ہیں نبی کے, ہم تو کوئی بات چھوڑتے نہیں ہیں. یہ قرآن جو ہے یہ ورقے میرے ہیں, میرے مینس جس کے بھی ہم نے بنائے ہیں. یہ اوراق میرے ہیں, یہ سیاہی جسے آپ کہتے ہیں روشنائی میری ہے, چھاپا خانہ میرا ہے, یہ گتے میرے ہیں. پھر بھی جب میں نے رکھا تو پاک کپڑے میں رکھا. یہ سیاہی روشنائی میری ہے, یعنی میں نے بنائی. یہ اوراق میرے ہیں, میرے سے مراد میں وہ بندہ لے رہا ہوں, میرے ہیں, یعنی ہم نے اب میٹیریل سے بنائے. گتے ہمارے ہیں, پھر بھی رکھا. تو جاؤ چولی اچھی ہونی چاہیے, کپڑا اچھا ہو, قرآن رکھنا ہے. ایک جملہ بتا دو, یہ لفظ, یہ روشنائی میری, صفحے ہمارے, سب چیزیں ہماری, پھر بھی ہم نے اسے رکھا بڑی پکیزہ کپڑے میں. تو یہ لفظ تو اللہ کے تھے, اس نے ساری کائنات میں سب سے پکیزہ دل ڈھونڈا محمد کا, وہاں اتارا. اب جب یہاں تک پہنچ گئے ہو تو مجھے آگے جانا آسان ہے. سنو, یہ قرآن اترا لیلۃ القدر میں پورا. کہاں؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. ٹھیک ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پورا قرآن اتر گیا. اسی لیے شان نزول پہلے نہیں ہے, قرآن پہلے ہے. لیکن تمہاری آسانی کے لیے پھر شان نزول پڑھا تو کہا جب مصیبت میں پوچھی جائے چیز تو یاد رہتی ہے. اسی لیے حافظ جس نے ایک دفعہ قرآن سنا دیا ہو وہ اگلے سال غلطیاں کم کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو اگر پیچھے سے غلطیاں نکلی ہوں تو یہاں کی نکلی ہوئی غلطی اسے یاد رہتی ہے. تو شان نزول پہلے مت کہنا, یہ میں پھر کبھی گفتگو آیا تو کہوں گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس پورے قرآن کو پہلے آسمان پر, اس کے بعد 22 سال 8 مہینے 6 دن لگے اس کو زمین پر آنے میں. 22 سال 8 مہینے 6 دن, جس کو تم تقریباً لفظ لگا کے کئی سال کہتے ہیں. تقریباً لگاتے ہو نا تو تقریباً لگا کے رکھا کرو. جس طرح 1,24,000 کم و بیش کہتے ہو, یہ کم و بیش ضرور کہا کرو ورنہ کافر ہو جاؤ گے. کم و بیش ضرور کہنا. کیوں؟
اگر 1,24,000 سے زائد نبی ہوا تو تم نے ایک کم کر دیا، اور اگر 1,24,000 جو ہے وہ اس سے زیادہ ایک کم ہو گیا تو تم نے ایک زیادہ بول دیا، تو کم و بیش بول کے اپنی جان چھڑا لیا کرو، غیر نبی کو نبی کہنا بھی کفر ہے۔ کیا کہنے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاشمی صاحب کے پاس بیٹھا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، یہ نکتے انہی کے پاس ہوتے ہیں، ورنہ ساری رات کے نفل کیا کریں گے۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن مجید آیا لیلۃ القدر میں، تو لیلۃ القدر ایک ٹائم کی کڑی ہے، رات ٹائم کی کڑی ہے۔ سورج ڈوب گیا تو اب کہتے ہیں یہ رات ہو گئی، یہ رات کا ایک گھڑی، جیسے دن ہے، دوپہر ہے، صبح ہے، یہ بھی ہفتہ ہے، یہ ساری گھڑی ہے۔ اچھا، اس رات میں قرآن مجید یوں آیا نیچے، گویا کہ قرآن ٹائم کو کراس کرتا ہوا ہے۔ تو رب نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 83 سال 4 مہینوں سے افضل، برابر نہیں، افضل۔ لیلۃ القدر this night, power of night جو is better than 1,000 months, not is equal، یہ بیٹر ہے، کتنی بیٹر ہے وہی جانتا ہے۔ تو کہاں کہ 83 سال 1000 مہینے 83 سال تقریباً بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے۔ تو ہوا کیا، یہ قرآن مجید، اب میں اسے قرآن کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ جو اندر ہے یہ تو شکل دی گئی ہے۔ اچھا، وہ اوپر سے لفظ جب آئے، وقت کی اکائی کو ٹچ کرتے ہوئے آئے، تو کہا یہ رات دوسری راتوں جیسی نہیں، یہ بے مثل ہے، اس کی مثال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کے لفظ آئے پہلے آسمان پر سورہ قدر کے مطابق، تو رب نے کہا یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے، تو جس وقت میں قرآن گزرے وہ تو سب سے افضل ہو جائے، تو جس محمد کے دل پہ آ کے ٹھہر گیا ہے، جس نبی کے دل پہ آ کے ٹھہر گیا ہے، اللہ اکبر، میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ آپ سمجھ گئے، جب ان گھڑیوں کی مثل کوئی نہیں تو جس کے دل پہ آ کے ٹھہر گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم لوگ نہ یہاں نہ قبر میں نہ حشر میں ہم آگے جا سکتے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کیا کہنے، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ میں نے قرآن مجید کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ حشمی صاحب کون سی سورہ ہے؟ بولے سورۃ الفاتحہ۔ اچھا، تو قرآن کھولنے سے ٹھیک، ہم نے قرآن مجید کھولی، قرآن مجید ہم نے کہیں بھی کھولا، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، پاکستان میں تھے، کہیں بھی ہم نے قرآن مجید کھولا تو پہلی سورہ آئی سورہ فاتحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لکھوا دیا اسی ترتیب سے، یہ ترتیب نزولی، یہ وہی اوپر سے آرڈر ہے، کسی اور کا عمل دخل اس میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ قرآن مجید ہم تک پہنچا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضرت عمر سے پوچھاتے ہیں بڑی امانتداری کے ساتھ، قرآن مجید ہم تک پہنچا، سورہ فاتحہ۔ اب قرآن مجید میرے نبی تک آ رہا ہے، میرے نبی غار میں بیٹھے، میڈیٹیشن، مراقبہ، تصوف، چلا جو بھی کر لیجیے، میرے نبی میڈیٹیشن کر رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں، ایک دم سے آواز آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ حضور بولے مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، اللہ، قاری کا معنی پڑھنے والا، نہ کہ یہ کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ قاری کہتے ہیں قاری صاحب، قاری صاحب تشریح، حافظ الحافظ القاری، مطلب پڑھنے والا۔ تو حضور نے فرمایا ما آنا، میں نہیں ہوں قاری، میں قاری نہیں۔ پھر سے جبرائیل علیہ السلام بولے اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں، اردو ترجمہ کرے گا میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل کیوں بار بار کہتا ہے پڑھیے؟ میں پڑھنے والا نہیں، پڑھانے والا ہوں، بار بار کہتا ہے۔ اب یہاں جملہ سنیے، کہنے لگے جی
جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام ان کے استاد نہیں, پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے, بتانے کے لیے آئے تھے پڑھنا شروع کر دو. پڑھانے نہیں, بتانے آئے تھے کہ ٹائم آ گیا ہے پڑھنا شروع کر. آپ کہیں گے یہ آپ نے کیسی بات کی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں ہے تو آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط لے کر آیا. آپ نے سلالہ جب آپ جائیں گے تو آپ نے 2 بندوں کو خط لکھا, 2 بندوں کو, جعفر اور اب یہ بیٹے تھے, قبیلے کا نام ہے, اس کا پروننسیشن اور اچھا, تو وہ 2 بندوں کو خط لکھا تو دونوں بندے جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, اس لیے سلام کلام علیہ تبل خدا لکھا ہوا ہے. تو حضور جب غیر مسلم کو خط لکھتے تھے تو السلام علیکم نہیں کہتے تھے, اس لیٹر میں سلام علیکم علی تبل خدا لکھتے تھے. پتہ چلا کہ وہ جو لیٹر آپ کے سلالہ میں ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تو جن 2 لڑکوں کے لیے 2 بندوں کے لیے لکھا, آگے تسمیہ کا سگا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 بندوں کے لیے لکھا, تو اس لیٹر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام علیکم علی تبل خدا لکھا ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. تو نیچے میرے نبی کی اسٹیمپ لگی ہے. میرے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو لیٹر کیسے لکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوئی بات نہیں, سب بولے کہ پڑھنا نہیں آتا تھا. دیکھیے آپ سب لوگ جذبہ فرما ہے, میں کسی کے اندر صلاحیت نہ ہو اس کا تقاضا کرنا بے وقوفی. میں ہمارے کاشی صاحب بیٹھے ہیں, کاشی صاحب سے میں کہوں کاشی صاحب جاؤ ایک گلاس پانی تو لے کر آؤ. اب کاشی صاحب اگر جا نہ سکتے ہوں تو میرا تقاضا کرنا عقل مندی نہیں ہے. اور اگر میں دیکھوں کہ ان کی ٹانگیں سلامت ہیں, یہ جا سکتے ہیں, تندرست ہیں, صحت مند ہیں, اب میرا تقاضا ٹھیک ہے جائیے گلاس پانی کا لے کر آئیے. تو ایک آدمی ہے کہ وہ بالکل بوڑھا ہے, بیچارہ چل نہیں سکتا. تو میں ایک مسجد میں جیسے نماز پڑھا تھا, ان کی ٹانگیں نہیں ہے, تو میں ان سے تقاضا کروں کہ پانی لے کر آئیے, وہ چل نہیں سکتے, وہ پانی میرا تقاضا کرنا حماقت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے تو تقاضا کس بات کا ہے کہ پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے, اقرا پڑھیے. اب ذرا یہاں میرا جملہ سن لیجیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جیسے میں بولنا چاہتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا. کیا کیا سینے سے جب بندہ لگتا ہے نا تو یہ منہ کان کے پاس ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو جپھی ڈالتے ہو تو جپھی ڈالتے ہو تو یہ کان کے پاس ہوتے ہیں. 3 دفعہ کہا پڑھیے پڑھیے پڑھیے, آگے سے جواب آ بھائی پڑھنے والے نہیں ہیں, تو سینے سے لگا کے کہا بسم رب کا رابطہ واسطہ ہی پڑھ لے, تو پڑھے گا سنت بن جائے گا. بسم رب تیرے رب کا تجھے واسطہ ہے پڑھ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھنے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید پہلے آتا تھا. اب آپ یہاں ذرا بات مشکل ہو گئی, آپ کہیں گے پہلے آتا تھا تو پھر مسئلہ کیسے ہے, تو یہ آپ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, پہلے کیسے آتا تھا. تو یہ آتا ہو نہ بولنا یہ بھی معجزہ ہے, اور آتا ہو تو بولنا وہ تو ہے ہی معجزہ. اب آپ کہیں گے آتا ہو اور نہ بولنا وہ کیسے معجزہ ہے, تو اگر آپ کا کسی شاعر سے واسطہ ہو تو میری بات سمجھ میں آ جائے. شاعر نے غزل لکھی ہو تو چپ کر جائے مجھے پکڑ لے. شاعر نے تعالیٰ ایسے ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شاعر ہیں یہ, اور بھی میری مجلس میں بہت سے شاعر بیٹھے, ان سے پوچھو جب یہ کبھی غزل لکھ لیں چپ نہیں کر سکتے, ان کا من کرتا تو سنے ضرور. اسی لیے کسی صاحب نے بیٹھے تھے, آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے, گاڑی میں جا رہے, صاحب نے پوچھا جی میں, انہوں نے بتلایا اپنا تعارف کرا, میں شاعر ہوں, آپ کون ہیں؟ وہ دوسرا سمجھ گیا شاعر ہے تو پوری غزلیں سنائے گا جب تک اسٹیشن آ نہیں جائے گا. کیا لگے جی کیا کہا آپ نے, وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ پوری غزلیں سنائے گا, اور گلے ڈولا بن گیا. جیسے پتا چل گیا میرے کام نہیں کرتے. اب آپ سمجھ کے بات, اب میں نے یہ جوک نہیں سنایا, سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جس کے پاس ہو وہ چپ کر جائے تو بڑی بات ہے. میرا نبی قرآن جانتا تھا, 40 سال تک نہیں بولا, یہ بھی معجزہ ہے, اور 40 کے بعد بولنے لگ گیا, وہ تو ہے ہی معجزہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا اب شروع کر دیجیے آپ بولنا, اور اعلان نبوت بھی کر دیجیے. میرے نبی تو کب کے نبی, وہ تو کب کے بہت نبی. جیسے آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہو, قرآن مجید میں آیت ہے اس لیے آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہو. میں آیت ذرا پڑھ لوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی اور ہمارے حضور کا نام نہیں ہے,
ہمارے حضور کا نام نبی نہیں ہے، ہمارے حضور رسول ہے، صرف رسول نہیں بڑے رسول ہیں۔ بے شک تو رب کو کہنا چاہیے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، وہ تو بڑے رسول ہیں، نبی تو نہیں ہے، کیا کہنے نبی تو نہیں ہے۔ 1 لاکھ ہر نبی جو ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بے شک تو ہمارے حضور کا نام محمد ہے، نبی نہیں ہے، کیا کہنے کیا کہنے اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ رسولوں کے سردار ہیں۔ اور آپ نے یہ قرآن میں کیوں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ نہیں، ہونا چاہیے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہونا چاہیے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، یا ہونا چاہیے تھا ایک ہمارے نبی کا خاص نام ہے عبدہ۔ اللہ اکبر یہ اب میں نے پتہ نہیں ہوتا سلیپ کرتے انگلش میں ترجمہ رونگ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ہمارے نبی کی خاص صفت ہے یہ، اس میں کبھی پھر گفتگو کریں گے۔ عبدیت جو ہے یہ مقام رسالت سے افضل ہوتی ہے، تو عبد، لیکن نہیں کہا علی النبی، تو سن لو میرے نبی پہ ہمہ وقت درود پڑھنے والوں سن لو نبی کیوں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کہا جاتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، آپ کو کب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہے؟ 571 عیسوی کو ہمیں پتہ چلا، خیر جو بھی اس میں بھی اختلاف ہے لیکن میں بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ 571 یکم جیٹھ 22 اپریل بروز سوموار صبح کے 4:20 پہ پتہ چلا کہ یہ محمد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ 22 اپریل یکم جیٹھ سوموار کے دن سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:20 پہ پتہ چلا کہ یہ محمد ہے۔ اگر رب قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چلتا ہے درود 571 سے شروع ہوا۔ اللہ اکبر کیا کہنے کیا کہنے 571 سے درود شروع ہوا ہے، کیونکہ تفسیر لکھنے والے کا قلم تم نہیں پکڑ سکتے، اور آگے اس کے بندے ہوتے لوگ کہتے ہیں 571 سے رب نے درود پڑھنا شروع کیا۔